پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میر حسن پیدائش 1737 عیسوی، وفات 1784 عیسوی۔ مثنوی سحر البیان کے مصنف، جن کا اصلی نام میر حسن اور حسن تخلص تھا، میر غلام حسین ضاحک کے بیٹے تھے۔ ان کے اجداد شاہ جہاں کے زمانے میں ہرات سے آ کر دہلی میں آباد ہوئے تھے۔ میر حسن دہلی میں پیدا ہوئے، یہیں تعلیم و تربیت ہوئی۔ ہر طرف شعر و شاعری کے چرچے دیکھے تو بچپن ہی سے فارسی میں شعر کہنے لگے۔ دہلی برباد ہوئی تو میر ضاحک پہلے لکھنؤ، پھر فیض آباد اور اس کے بعد دوبارہ لکھنؤ پہنچے۔ میر غلام حسن بھی ہمراہ تھے۔ فیض آباد میں اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے میر ضیاء اور پھر سودا سے کلام پر اصلاح لی۔ سالار جنگ سے توسل تھا، لیکن اتنی کم تنخواہ پاتے تھے کہ ساری زندگی آسودہ حالی سے نصیب نہیں ہوئی۔ بہت کوشش کی کہ آصف الدولہ کی نظر عنایت ہو جائے، مگر قسمت نے یاوری نہ کی۔ مثنوی سحر البیان لکھ کر ایک قصیدے کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کی، مگر ایک دو شالے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ 1786 عیسوی میں انتقال کیا۔ مصفی نے شاعر شیریں بیاں سے تاریخ نکالی۔ میر حسن کی ساری زندگی غربت میں گزری۔ حسینوں کی طرف خاص رغبت تھی، مگر مالی حالات نے کبھی کھل کھیلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ پھر بھی زندگی میں کئی عشق کیے۔ انہوں نے شعرائے اردو کا ایک تذکرہ مرتب کیا اور ایک دیوان بطور یادگار چھوڑا۔ اس دیوان میں 1 درجن مثنویاں ہیں، اور اندازہ ہوتا ہے کہ مثنوی نگاری کے فن سے ان کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی۔ لیکن ان مثنویوں میں ایک مثنوی سحر البیان ایسی ہے جس نے انہیں زندہ جاوید کر دیا۔ یہ مثنوی 1184-85 ہجری میں مکمل ہوئی۔ سحر البیان کے قصے میں کوئی جدت نہیں، وہی پرانی باتیں ہیں جو اکثر داستانوں میں نظر آتی ہیں۔ ایک بادشاہ ہے جسے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مگر اولاد سے محروم رکھا ہے۔ نجومی پیشگوئی کرتا ہے کہ بادشاہ کے بیٹا پیدا ہوگا، مگر 12ویں برس اسے بلندی سے خطرہ ہے۔ اسی سال بادشاہ کے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ بڑی توجہ سے اس کی پرورش ہوئی۔ 12ویں سال گرا ہوئی تو بادشاہ نے شہزادے کو چھت پر سونے اور چاندنی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دے دی۔ اس کا خیال تھا کہ خطرے کے 12 برس گزر چکے ہیں، مگر یہی رات 12ویں برس کی آخری رات تھی جو خطرناک ثابت ہوئی۔ ماہ رخ نام کی ایک پری کا ادھر سے گزر ہوا، وہ شہزادے پر فریختہ ہو گئی اور اسے لے اڑی۔ ماہ رخ جب باغ میں رہتی تو شہزادے کو ساتھ رکھتی، لیکن جب باپ کے گھر جاتی تو اسے تنہا چھوڑ جاتی۔ بے نظیر کی تنہائی پر ترس کھا کے ماہ رخ نے اسے اسیر کرنے کے واسطے ایک کل کا گھوڑا دیا، لیکن گھوڑا دینے سے پہلے شہزادے سے خوب قال و قرار کرا لیے کہ وہ کسی سے دل نہ لگائے گا۔ ایک دن سیر کرتے کرتے بے نظیر نے اپنا گھوڑا ایک باغ میں اتارا۔ یہ شہزادی بدر منیر کا باغ تھا۔ وزیر زادی نجم النساء اور سہیلیوں کے ساتھ بدر منیر باغ میں سیر کو آئی تھی۔ شہزادے نے درختوں کی آڑ سے اس کا جلوہ دیکھا اور فریختہ ہو گیا۔ شہزادی نے بھی اسے دیکھا اور عاشق ہو گئی۔ دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ایک دیو اس راز سے آگاہ ہو گیا، اس نے ماہ رخ کو خبر دی۔ ماہ رخ نے غصہ ہو کر شہزادے کو ایک کنویں میں قید کر دیا۔ شہزادے کی جدائی میں بدر منیر کی حالت غیر ہو گئی تو وزیر زادی نجم النساء جوگن کے بھیس میں اس کی تلاش کو نکلی۔ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا اس پر عاشق ہو گیا۔ جب وہ اپنے دل کی بات زباں پر لایا تو نجم النساء نے کہا کہ پہلے بے نظیر کا پتہ لگاؤ اور اسے قید سے چھڑاؤ۔ جنوں کی کوشش سے بے نظیر رہا ہوا اور بدر منیر سے اس کی شادی ہو گئی۔ جنوں کے بادشاہ کے بیٹے سے نجم النساء کی شادی ہوئی اور وہ پرستان چلی گئی۔ میر حسن نے اس قصے کے اجزاء مختلف قصوں اور داستانوں سے لیے ہیں، مگر انہیں اس خوبی سے پیوست کیا ہے کہ ایک جان ہو گئے ہیں اور ہر جگہ توازن کا خیال رکھا ہے۔ اس طرح ایک مربوط پلاٹ تیار ہو گیا ہے۔ میر حسن نے کردار نگاری میں بھی مہارت کا ثبوت دیا۔ مثنوی میں بہت سے کردار ہیں، مگر ان میں سے 6 بہت اہم ہیں اور ان کی پیشکش قابل ستائش ہے۔
हर किरदार जीता जागता और मुकम्मल नजर आता है। नजम और निसा का किरदार इन सब में ज़्यादा जानदार और दिलकश है। जज्बात निगारी में मीर हसन ने ख़ास तौर पर महारत का सबूत दिया। मुकालमे ऐसी फितरी ज़बान में अदा हुए हैं कि इनसे किरदारों में जान पड़ गई है। मसरवी में जिन, देव और परियां भी नजर आती हैं। हाल ही ने इस फौके फितरी अंसर पर एतराज़ भी किया है, लेकिन इसको क्या किया जाए कि इस दौर का यही चलन था। ताहम इंसानी ज़िंदगी की जितनी तस्वीरें पेश की गई हैं वो सब फितरी हैं। मसनवी में इस अहद की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी भी भरपूर है। इस ज़माने का रहन सहन, रस्म व रवाज, लिबास, हर चीज़ असल के मुताबिक दिखाई गई है। इस तरह मंजर कशी भी हर लिहाज से मुकम्मल है। मीर हसन अक्सर मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इसके बावजूद मसनवी की ज़बान सादा, सलीस और रवा है। साहिब मसनवी को इस मसनवी पर नाज था और बजा था। कहते हैं, नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी। जो मुनसिफ सुनेंगे कहेंगे सभी, न ऐसी हुई ना होगी कभी। नई तर्ज है और नई है ज़बां, नहीं मसनवी है ये सहरुल बयां। रहेगा जहां में मेरा इससे नाम, कि है यादगारे जहां ये कलाम।